کو آپ سب نے اورینٹیشن لیکچر لے لیا ہوگا اینڈ آپ کو اس کورس کے بارے میں ایک اوور ویو مل گیا ہوگا کہ اس کورس کے اندر ہم کس چیز کو ڈیٹیل سے ڈیپلی ڈسکس کرنے والے ہیں. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، جو اورینٹیشن لیکچر ہے، کہ جو طب نبوی ہے، طب نبوی میں صرف ایک ہی چیز نہیں آتی، ہربز وغیرہ نہیں آتی. طب نبوی ایک پوری اوور آل سائنس ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کی کیا تھنکنگ تھی، کیا سائیکالوجی تھی، ان کا بیہیویئر کیسا تھا، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا. یہ ساری چیزیں طب نبوی میں آتی ہیں، کیونکہ طب اوور آل کیا ہے، ایک وے آف لیونگ ہے، ہارمنی کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ رہنا ہے. تو اعتدال کے ساتھ رہنا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون سی شخصیت سمجھا سکتی ہے. تو اسی لیے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے حقیقت پر، کہ حقیقت دراصل ہوتی کیا ہے، ہم کیسے حقیقت کو پہچانتے ہیں، اور حقیقت کتنی ضروری ہے پہچاننا. کہ یہ حقیقت ہی ہے جس کے بنا پر انسان سے ویوز کے اعتبار سے جدا ہوتا ہے. انسان ایک دوسرے سے اختلاف ہی حقیقت کے بنا پر رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کے لیے محبت کرنا، سمجھ لیں دنیا میں سب سے اچھا، اس کو وہ سمجھے گا کہ میں محبت کرتا ہوں کسی سے، وہ اس کو دنیا کی سب سے اچھی چیز میں شمار کرے گا. اور اسی کے کانٹرڈکشن میں اگر ہم دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے، ان کے سامنے اگر آپ شادی کی بات کر لیں، محبت کی باتیں کر لیں، تو وہ بڑا کراہیں گے، بڑا کہیں اس سے ایک طرح سے نا ان کا موڈ خراب ہو جائے گا. وہ کہیں گے کیا تم محبت کی باتیں کرتے رہتے ہو، تو اس سے ایک طرح سے دور رہیں گے، کیونکہ وہ کیا سمجھیں گے، محبت کو برا سمجھیں گے، یا اس رشتے کو برا سمجھیں گے، شادی کرنے کو برا سمجھیں گے. تو یہ ڈفرینس ان اوپینین کس بنا پر ان کے درمیان پیدا ہوئی؟ یہ ڈفرینس ان اوپینین کس بنا پر پیدا ہوئی؟ کیونکہ ان کی ڈیفینیشن آف ٹروتھ، وہ کس چیز کو حقیقت مانتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ تھی. ایک چیز یہ مانتا ہے کہ محبت جو ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا رشتہ ہے، دوسرا شخص یہ مانتا ہے کہ محبت جو ہے وہ انسان دنیا میں کوئی بھی کسی شخص سے صحیح محبت نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے وہ محبت کو دنیا کا سب سے برا رشتہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یا دنیا میں جو محبت ہے وہ نہیں پائی جاتی، اسی لیے وہ اس کو برا رشتہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس ان اوپینین پیدا ہوا کس کی بیس پر؟ ٹروتھ کے بیس پر. اسی طرح اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، تاریخ میں بھی جنگیں کرنا ڈیفرنٹ پرپس کی وجہ سے لوگ جنگ کرتے تھے. کچھ لوگ جنگ کرتے تھے، جنگ کرنا اس وقت اچھا سمجھتے تھے جب انہوں نے اپنی امپائر بڑی کرنی تھی، جب وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ دوسرے علاقوں پر رکھیں. تو انہوں نے جنگیں کس وجہ سے کی؟ علاقوں پر اثر و رسوخ رکھنے کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے، اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں، سائیکولوجیکلی دیکھیں، تو کبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا محسوس کروانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو سب سے اکبر محسوس کروانے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ دنیا پر چڑھاؤ کیا، ڈیفرنٹ علاقوں کو حملہ کیا اور اپنی بادشاہت منوائی. اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں، کچھ ایسی کنگڈمز تھی، کچھ ایسی سویلائزیشنز تھی جنہوں نے صرف بظاہر ریونج کے لیے، اپنے ریونج کے لیے کیا کیا؟ پوری دنیا پر حکومت قائم کی، پوری دنیا کے اوپر اپنا اثر و رسوخ بٹھایا اور تباہیاں کی. کس بیس پر؟ ان کے پیچھے کیا کاز تھی، کیا وہ متحرک فورس کیا تھی؟ کہ انہوں نے بدلہ لینا، ریونج لینا، اور اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں ڈیفرنٹ علاقوں پر قبضے کیے. اس میں ہمارے پاس کون سی قوم آ جاتی ہے؟ اس میں ہمارے پاس منگول امپائر آ جاتا ہے. کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اندر بھی ایک طرح سے ایک ریونج وہ موجود تھا، مسلمز کے خلاف ہیٹریڈ موجود تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس وجہ سے ڈیفرنٹ کیمپینز کی، پورا ایشیا میجر، ایشیا مائنر تک وہ پہنچ چکے تھے، اپنی جو کہہ لیں کہ جنگیں کر کر کے. ان کے پیچھے مین جو فورس کیا تھی، وہ کیا تھی؟ ریونج تھی، کہ وہ ریونج لینا چاہتے ہیں، وہ اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ انتقام کی آگ کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کام ایک ہی ہے، مگر اس کے پیچھے فورس کیا ہے،
وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ فورس کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ وہ اس چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حقیقت ہے، اسی کی وجہ سے یہ کام ہونا چاہیے، اینڈ پھر اسی کی بنا پر وہ آگے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیفینیشن آف حقیقت ان کی اسٹیبلش ہو چکی ہے، جو ان کے فور فادرز نے اسٹیبلش کی ہے، اینڈ اسی کی وجہ سے وہ پھر اپنا آگے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹروتھ جو ہے، یہ حقیقت جو ہے، یہ کہہ لیں کہ روٹ ہے. شروع سے ہی جس کی حقیقت اسٹیبلش نہیں ہوئی، جس کو حقیقت کا علم نہیں ہے، اس کی آپ دیکھیں گے اس کی سائیکالوجی بہت ویک ہوگی. اور آج کل تو اس کا بہت زیادہ کہہ لیں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جب لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسے کھلے انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ہوتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، انہوں نے ڈفرینٹ جو گروپس ہوتے ہیں نا، انہوں نے ایک کہہ لیں کہ وہ بنایا ہوتا ہے، ایک سوسائٹی بنائی ہوتی ہے، ایک سرکل بنایا ہوتا ہے، اسٹڈی سرکل جسے وہ کہتے ہیں. اس اسٹڈی سرکلز میں کیا کرتے ہیں، وہ ایسے ہی غلط عقیدے، ٹروتھ، حقیقت، غلط حقیقت بیان کرنے والے جو فلاسفرز ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی حقیقتیں بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ، کیونکہ میں تو ان کاموں میں رہا ہوں نا، میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے. مثال کے طور پہ البرٹ کیموس ہے. اب البرٹ کیموس سب سے زیادہ یہ پڑھاتے ہیں. پھر فرانس کافکا ہے، وہ سب سے زیادہ پڑھاتے ہیں. نیچے ہے، اس کو غلط کوٹ کرتے ہیں. ایسے جو کہہ لیں ویسٹرن فلاسفرز ہیں، ان کو آپ کے سامنے آئیڈیلائز کریں گے کہ انہوں نے حقیقت اچیو کر لی ہے. اور وہ ایسٹرن جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں، وہ آپ کے سامنے کیا رکھیں گے؟ وہ آپ کے سامنے یہ مادی دنیا رکھیں گے. وہ آپ کے سامنے ایسے اس حقیقت کو پیش کریں گے کہ خدا تو کچھ ہے نہیں، صرف کیا ہے کہ یہ حقیقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے اپنے جو ہمارے احساسات ہیں ان کے ذریعے، ہمارے جو 5 احساسات ہیں، ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، یہی ہماری حقیقت ہے. ان کے ذریعے ہی ہم حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے حقیقت کو پہچاننے کا. تو اسی لیے خدا کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اس ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے البرٹ کیموس نے اپنا ایک پورا ناول کہہ لیں کہ لکھا تھا، جس کا نیم سیسیفس ہے. اس کے اندر یہ ساری اس نے سٹوری ایکسپلین کی ہے کہ کس طرح یہ سیسیفس جو ہے، وہ اس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں، مگر وہ اپنا مقصد اسٹیبلش کرتا ہے. مطلب کہ ایسے غلط غلط کنسیپٹس وہ پڑھاتے ہیں، غلط غلط ڈیفینیشن آف حقیقت دیتے ہیں، جس سے انسان جو ہے وہ مس گائیڈ ہوتا ہے. اینڈ وہ کس بنا پر مس گائیڈ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو وہ غلط ڈیفینیشن آف ٹروتھ ملی ہے. تو یہ ٹروتھ، یہ حقیقت اتنی قیمتی چیز ہے، اور یہ ہمارے پاس بیس ہے کہ کسی بھی شخص کی بیس ہے کہ جب بھی آپ نے کسی شخص کو اس کو دیکھنا ہو، اس کو پرکھنا ہو، آپ نے اس کی حقیقت کا جائزہ لینا ہے کہ وہ کون سی حقیقت پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کس چیز کو مانتا ہے، کس چیز کو حقیقت مانتا ہے. جس چیز کو حقیقت مانتا ہے، پھر اس کے مطابق آپ اسے ڈیل کرتے ہیں، اسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کا ایک پورا فلو چارٹ بنائیں تو فلسفہ جو ہے، فلسفہ کہتے کسے ہیں؟ فلسفہ کہتے ہیں حکمت کو، کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح طریقے سے سوچنا، کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا، کسی بھی چیز کے بارے میں. جیسے مثال کے طور پہ حقیقت کیا ہے، یہ کام کیوں کرنا چاہیے، اس کام سے فائدہ کیا ہوگا، اس کام سے دنیا میں کیا اثر آئے گا، کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرنا، یہ فلسفے میں آتا ہے. اب فلسفے میں جو سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے، وہ ہے علم. سب سے پہلی چیز علم ہے کہ آپ کا علم کہاں سے آ رہا ہے، آپ کس چیز کو علم سمجھتے ہیں. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اور علم جو ہے، اس کی آگے یہ سب برانچ ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے حقیقت. جس چیز کو آپ حقیقت مانتے ہیں وہی آپ کا علم ہوتا ہے.
اور وہ آپ کا فلسفہ ہے. تو آپ نے اپنی حقیقت کہاں سے نکالنی ہے، یہ بہت اہم ہے اسلامک فلسفی میں، اسلامک میڈیسن میں، کیونکہ آپ کی حقیقت سے ہی آپ کا پورا قلب، آپ کی پوری عقل جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے. اینڈ اسلامک میڈیسن ساری ہی قلب اور عقل کی ہی آگے کہہ لیں کہ ان کے کام کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ عقل کس طرح سوچ رہی ہے. آپ کا قلب جو ہے اس کے اندر ایموشنل سینٹر ہے، کیونکہ وہ کس طرح ایموشنز کو ڈیل کر رہا ہے، وہ کس طرح کام کر رہا ہے. یہ ہمارے پاس حقیقت کی کہہ لیں ایک چھوڑا سا اوور ویو ہے. اب جو ٹروتھ ہے، حقیقت ہے، اس کی کیونکہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس نے اس کی بڑی ساری ڈیفینیشنز بنائی ہیں. ہر بندہ اپنے اعتبار سے نا اس کو دیکھ کے چلتا ہے. ہر فلاسفر آیا، اس نے اپنی ڈیفینیشن دی اور وہ چلے گئے. مگر مین اگر ہم دیکھیں تو اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، دو قسمیں ہی پڑھائی جاتی ہیں مینلی. اس کو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح ہم دیکھتے ہیں. حقیقت میں دو ٹائپس پائی جاتی ہیں، ٹروتھ میں دو ٹائپس پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس کورسپونڈنس تھیوری. کورسپونڈنس تھیوری کیا کہتی ہے؟ کورسپونڈنس تھیوری یہ کہتی ہے کہ حقیقت جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. حقیقت جو ہے وہ پہلے کی ہی بنی ہوئی ہے. مطلب کہ کائنات میں ایک چیز ہے، وہ موجود ہے، اس کو ہم نے خود پرکھنا ہے، اسے ہم نے خود دیکھنا ہے. ٹروتھ جو ہے وہ موجود ہے، حقیقت موجود ہے، ہم نے اسے پرکھنا ہے. کورسپونڈنس تھیوری یہ کہتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کرسی ہے، ایک کرسی ہے، کرسی کی چار کہہ لیں کہ اس کی چار سٹکس موجود ہیں، اس کی ایک ٹیک موجود ہے، اس پر ہاتھ رکھنے کی جگہ موجود ہے. یہ ایک کرسی ہے، یہ ایک کرسی کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ کرسی کی ڈیفینیشن اسٹیبلشڈ ہے، یہ بنی ہوئی ڈیفینیشن ہے. یہ کہہ لیں کہ ایکسپیریمنٹس کے تھرو، ہر چیز کے تھرو پروون ہے کہ کرسی کیا ہوتی ہے. اس کے چار سٹکس ہوتی ہیں نیچے موجود، اس کی ایک سیٹ ہوتی ہے جس پہ انسان بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ رکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، اس پہ ٹیک لگانے کے لیے جگہ ہوتی ہے. یہ ایک کرسی کی ڈیفینیشن ہے، یہ اسٹیبلشڈ ہے اور یہ لکھی ہوئی چیز ہے، یہ ہر بندہ مانتا ہے، یہ اسٹیبلشڈ چیز ہے. اب اگر میں کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں جس کی چار سٹکس ہیں، اس کے اوپر ایک سیٹ لکھی ہوئی ہے، یہی سارے فیچرز ہیں اس کے، تو وہ کرسی ہی کنسیڈر ہوگی. تو یہ اسٹیبلش ڈیفینیشن ہونا اور پھر انسان کو اس کو پرسیو کر کے وہاں تک پہنچنا، یہ ہمارے پاس کورسپونڈنس تھیوری میں آتا ہے. جیسے جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ سارے اس میں آتی ہیں. کرسچینٹی دیکھ لیں آپ. کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ ایک ان کی کتاب ہے، ان کا 3 خداؤں پہ ماننا ہے. کچھ لوگ 3 کہتے ہیں، کچھ لوگ 1 کہتے ہیں. ٹرینٹی کہتے ہیں، کچھ 3 خداؤں پہ مانتے ہیں وہ، کچھ لوگ 1 پہ ہی مانتے ہیں، تو کچھ لوگ 2 پہ مانتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہے، ان کی جو ایک اسٹیبلشڈ ٹروتھ ہے یا حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ ان کی بک جس کو وہ بائبل کہتے ہیں، ان کے جو پوپ ہیں وہ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی اس کو صرف فالو کرتے ہیں. تو یہ کورسپونڈنس تھیوری کہتی ہے کہ ٹروتھ جو ہے، حقیقت جو ہے اسٹیبلشڈ ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی. 2 جمع 2 4 ہی ہیں، 5 نہیں ہو سکتے. وہ اسٹیبلشڈ ہے اور وہ چینج نہیں ہو سکتی. اور یہ زیادہ تر وہ لوگ مانتے ہیں اس تھیوری کو جو آج کے زمانے میں رہ رہے ہیں، جو کہہ لیں کہ آج کے امپیریکل زمانے میں رہ رہے ہیں، جن کے امپیریکل تھاٹس زیادہ ہیں. کیونکہ آج کل امپیریکل زمانہ زیادہ ہے نا، ایکسپیریمنٹس پہ زیادہ بلیو کیا جاتا ہے. ایکسپیریمنٹس کے تھرو ریزلٹس آ رہے ہیں تو وہ چیز حقیقت ہے. ایکسپیریمنٹس کے تھرو اس کے ریزلٹس نہیں آ رہے، بے شک وہ چیز وجود میں نظر آ رہی ہے، اس کی ہمیں فہم نہیں ویسے ہو رہی ہے، تو وہ چیز حقیقت نہیں ہے. تو جو چیز ایکسپیریمنٹس میں پروو ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ ایک پپایا ہے، پپیتا، پپیتا کھانے سے آپ کے جو جسم کے کہہ لیں کہ ایک کوگلنٹس ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں. تو جو امپیریکل ریزلٹس پر بیلیو رکھتے ہیں لوگ، وہ کیا کہتے ہیں
کہ پپایا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے اس کے ریزلٹس کر کے دیکھے ہیں. پپیتا سے آپ کے جو کوگلنٹس لیول ہیں ان پر کوئی بھی انکریز نہیں ملتا. اور یہ آپ اینٹی کوگولیشن جو تھیراپی ہوتی ہے، مطلب کہ آپ نے اپنے بلڈ کو اس کے اندر بلڈ کو اگر روکنا ہو، اس کے لیے آپ پپیتا جو ہے وہ نہیں کھلا سکتے. اس کے ایز سچ کوئی پروون بینیفٹس نہیں ہیں. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں، مگر اگر ایکسپیریمنٹس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، مطلب نارمل کیس سٹڈیز کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، نارمل کلینکس میں دیکھیں، تو وہاں پر پپیتا کھانے سے ان کو بینیفٹس ملتے ہیں. وہ چیز کیونکہ ایکسپیریمنٹس میں پروو نہیں ہے، تو امپیریکل تھاٹس والے کیا سمجھتے ہیں، جنہوں نے امپیریکل ریزننگ پر اپنی ساری حقیقت کی وہ ایک ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ چیز ورک ہی نہیں کرتی ہے، اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح جو فور ہیومرل تھیوری ہے، ہیومرس پہ جن کا بلیف ہے، ہیومرس کے تھرو وہ باڈی کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو جو امپیریکلسٹ ہیں ان کو کیونکہ وہ ہیومر نظر نہیں آتے، وہ اس ہیومر کو دیکھ نہیں سکتے، تو وہ ہیومرس پہ بلیو ہی نہیں رکھتے. انہوں نے ہیومرس کا وہ کہہ لیں کہ رزلٹ ہی نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں ہیومرس پر کیونکہ پراپر رزلٹ ہی نہیں ہمیں ملتا، ہم نے ایکسپیریمنٹس ہی نہیں کیے اس پر. جس چیز پر انہوں نے ایکسپیریمنٹس ہی نہیں کیے وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ان کا اوور آل کہہ لیں کہ ایک ڈیفینیشن ہے، یا وہ کہاں سے اپنی حقیقت کی ڈیفینیشن نکال رہے ہوتے ہیں. یہ امپیریکلسٹ ہیں. اور یہ ہمارے پاس کس پہ بلیو رکھتے ہیں؟ کورسپونڈنس تھیوری پہ. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پریگمیٹک. جو پریگمیٹک لوگ ہیں، جو پریگمیٹزم کے تھرو حقیقت کو پہنچ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس اس فلسفی پر جو زیادہ بلیو رکھتے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس جو آج کے زمانے کے فلاسفرز ہیں. وہ اس پہ بلیو رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہے حقیقت کی. مطلب کہ میرے لیے 2+2 4 ہو سکتا ہے، عطیہ سہیل کے لیے 2+2 5 ہو سکتا ہے، ابو محمد کے لیے 2+2 6 ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ہر بندے کے لیے اپنی ڈیفینیشن ہے. کسی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر بندے کی اپنی حقیقت کی ایک نظر ہے. ہر بندہ کہہ لیں کہ اس کی اپنی ویو ہے ورلڈ کی. یہ پریگمیٹک لوگ مانتے ہیں. اور اسی کے تھرو وہ اپنے جتنے بھی سائیکولوجیکل کیسز ہیں اس کے تھرو ہی ٹریٹ کرتے ہیں. کہ ایک پیشنٹ ان کے پاس آیا ہے، وہ اس کے سارے کیس کو پڑھیں گے، اس کو اوور آل اسٹڈی کریں گے، اینڈ پھر اس کو دیکھ کے آگے پرسکرائب کریں گے، کوئی چیز دیں گے. ان کی ڈیفینیشن آف حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ویو آف ورلڈ ہے، اسی کے تھرو وہ اپنی ڈیفینیشن نکالتا ہے حقیقت کی. کچھ لوگوں کے لیے کچھ چیز حقیقت ہوتی ہے، کچھ چیزیں ٹرو ہوتی ہیں، کچھ کیسز ان کے لیے ٹرو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اس کے ذریعے اپنی حقیقت کی ڈیفینیشن نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے وہ اپنا بیسک فلسفہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ دو تھیوریز پائی جاتی ہیں. آج کے لوگ کیوں یہ زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک ایسا ٹول ہے جو اپنے 5 سینسز کے تھرو پوری دنیا کی حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے حواس خمسہ کے ضرور ساری حقیقت کو محسوس کر سکتا ہوں، اسی لیے جو چیز میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میرے لیے حقیقت یہ ہے، اچھی بات یہ ہے، ٹروتھ یہ ہے کہ بندے کو مارنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، میرے لیے ٹروتھ یہ ہے، تو یہ صحیح ہو سکتا ہے. اس کو ہم سبجیکٹیو ٹروتھ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ سبجیکٹیوٹی یہاں پر آ جاتی ہے. ہر بندے کا اپنا ویو آف ورلڈ ہے. خوبصورتی سبجیکٹیو ہے ہر بندے کے لیے. خوبصورتی ہر بندے کی اپنی نگاہ ہے کہ وہ جس طرح جس بندے کو دیکھتا ہے اس کو ویسے وہ پسند آنے لگ پڑتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے کہہ لیں کہ ڈیفینیشن آف بیوٹی جو ہے وہ ایک خوبصورت چٹا رنگ ہے. کچھ لوگوں کے لیے خوبصورتی جو ہے وہ موٹاپا ہے. کچھ لوگوں کے لیے خوبصورتی جو ہے وہ دبلا پن ہے، لین ہے. تو یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آف حقیقت کس طرح آئیں؟ پریگمیٹسٹ جو ویو ہے اس کے تھرو، کہ ہر بندے کی اپنی حقیقت کی ڈیفینیشن ہے، کوئی اسٹیبلش ڈیفینیشن نہیں ہے. ہر بندہ اپنے
طور سے اس کائنات کو دیکھ کے اپنی ڈیفینیشن بنا سکتا ہے۔ یہ پریگمیٹک لوگوں کی ویو ہے حقیقت کے بارے میں۔ یہ دو مین ویوز ہیں جو ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ اب اسلام کہاں پر لائے کرتا ہے یہاں پہ؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا کیا ویو ہے اس دنیا کے بارے میں، یا اسلام کے اندر حقیقت جو ہے وہ کس طرح ڈیفائن ہوتی ہے، ہم کس طرح حقیقت کو دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں واصف علی واصف صاحب کی میں آپ کو ایک کتاب ہے وہ ریکمینڈ کروں گا، آپ وہ پڑھیں۔ اینڈ اس کے اندر انہوں نے کیا پیارے الفاظ لکھے ہیں اس کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں کہ حقیقت کیا ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے ایک لفظ کے اندر حقیقت بیان کر دی تھی۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ دیکھنے والے کی نگاہ ہے، دیکھنے والے کی نظر ہے۔ جس طرح وہ کائنات کو دیکھتا ہے وہی اس کے لیے حقیقت ہے۔ اور پھر آخر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے، قرآن جو ہے وہ حقیقت ہے، قرآن حقیقت ہے، مگر جو اس کی تفاسیر ہیں، جو اس کی تفسیریں ہیں، وہ اس حقیقت کو پہچان کے آگے ان کی انٹرپریٹیشن ہے، اس حقیقت کی انٹرپریٹیشن ہے۔ قرآن حقیقت ہے اور اس حقیقت کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ تفاسیر ہیں۔ یہ انہوں نے لفظ جو تھا وہ بڑا پیارا، یہ دو پیارے بہت پیارے لفظ کہے انہوں نے۔ یہ دو الفاظ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ اسلام کے اندر کیا ڈیفینیشن ہے حقیقت کی۔ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ مانتا ہے ایک کلیئر اسٹیبلشڈ ٹروتھ کو، کہ ایک کلیئر ڈیفینیشن آف ٹروتھ ہے، ایک چیز ہے وہ حقیقت ہے، وہی چیز کہہ لیں کہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ سب جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ ایک اسٹیبلشڈ چیز مانتا ہے جو کورسپونڈنس تھیوری میں ہے۔ تو اسلام جو ہے اس کے اندر مینلی کورسپونڈنس تھیوری کی ہمیں ایک ملتی ہے، فاؤنڈیشن ملتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کے اندر یہ ایک اسٹیبلشڈ ٹروتھ ہے، اسٹیبلشڈ ڈیفینیشنز ہے۔ اس کے نیچے اس اسٹیبلش ڈیفینیشن تک پہنچنے کے لیے ہر بندے کا اپنا پریگمیٹک طریقہ ہے۔ وہ پریگمیٹک طریقے کے تھرو، مطلب اپنے طریقے سے، اپنے ویو سے، اپنے ویو آف ورلڈ سے وہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ صوفی طریقے سے اس حقیقت تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز قرآن پڑھ کے پہنچتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو سرو کر کے، خدمت خلق کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، اس لیول تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ویوز ہیں ہمارے پاس ٹروتھ کے، جس میں اسلام کا ہم نے کیا پڑھا، ٹروتھ کا مین جو اس کا فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ ایک کورسپونڈنس ویو ہے کہ ایک اسٹیبلش ٹروتھ ہے، وہی چیز حقیقت ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو پروو نہیں کر پا رہے ایز اے مسلمس، یا اگر ہم معاشرے میں اس کو پروو نہیں کر پا رہے، جیسے مثال کے طور پہ کلونجی ہے، تو کلونجی کے اوپر ہمیں حدیث ملتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے۔ یہ ایک اسٹیبلش ٹروتھ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی ادھر شخص موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے بہتر کسی کی صفات ہو سکتی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی صفات سے بہتر کسی شخص کی اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں کسی کی صفات ہو سکتی ہیں؟ یا اس سے بہتر ایٹریبیوٹس کسی کے ہو سکتے ہیں؟ آف کورس نہیں ہو سکتے، کسی کے بھی اس سے بہتر ایٹریبیوٹس نہیں ہو سکتے۔ کیا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے زیادہ اچھا سوچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس ایکویلیبریم سے زیادہ کچھ اچھا ایکویلیبریم سٹیٹ جو ہے یا اچھی کائنات بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی حسین منظر بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تصویر بنا سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے بہتر بھی کوئی مصور ہے؟ نہیں ہے. تو جب ایک سب سے علیم بندہ، سب سے حکیم بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کلونجی کے اندر شفا ہے، ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے، اور ہم ایز اے مسلم اسے پروو نہیں کر پا رہے، تو مسئلہ خدا کی کتاب میں نہیں ہے، مسئلہ آج کے انسانوں میں ہے، آج کے مسلمانوں میں ہے کہ وہ اس چیز کو پروو نہیں کر پا رہے، اس چیز کے لیے ان کے پاس کوئی امپیریکل ریزلٹس نہیں ہیں. ویسے آج کی ریسرچز موجود ہیں کس طرح اس کے سارا میکینزم آف ایکشن ہے کلونجی کا، اور اس سے پروفٹ کا مین مقصد کیا تھا کہنے کا، وہ تو موجود ہیں، اس سارے کے ریزلٹس موجود ہیں، مگر یہ ایز این ایگزامپل آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے تھا کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اور اسے ہم پروو نہیں کر پا رہے، مسئلہ ہم میں ہے، ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے، یا آج کی سائنس اگر اس حقیقت کو پرکھ نہیں پا رہی اپنے 5 سینسز سے، اپنے اس حواس خمسہ سے، تو مسئلہ سائنس میں ہے، مسئلہ اسلام میں نہیں ہے، یا اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اس میں ہے. اسلام میں، قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کون سے ہمیں مینز اختیار کرنے چاہیے، کیسے ہم اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا حقیقت کیا ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ویوز کیا ہوتے ہیں، مگر اس حقیقت تک کیسے پہنچا جائے؟ کیسے ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس چیز کو مان رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جس چیز کو مان رہے ہیں وہ غلط ہے؟ سب سے پہلے تو اسلام کے اندر ایک اسٹیبلش چیز ہے کہ یہ چیز ٹروتھ ہے. جس طرح قرآن ہے، قرآن ایک اسٹیبلش چیز آ چکی ہے جس کے اندر ہر چیز درج ہے، کیا چیز غلط ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، اور سارے اس کے اندر کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مین جو حکم ہے وہ بیان کر دیے. اس کے بعد ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کی پوری سیرت ہے جس کے تھرو ہم اس کا پتہ لگاتے ہیں. مگر اگر ہم دیکھیں موسٹ آف دا کیسز کے اندر جو ہمارے پاس امپیریکل لوگ ہیں، جو ہمارے پاس ریزلٹس پر بیلیو رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو ہم کس طرح کہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ حقیقت ہے یا ٹروتھ ہے، ان کو کس طرح ہم اس کی طرف لے کر آئیں؟ اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں 2 باتیں کہ حقیقت تک کیسے پہنچا جائے ان کو سمجھانے کے لیے. حقیقت تک ویسے ان دونوں کے امتزاج سے ہی پہنچا جا سکتا ہے. حقیقت جو ہے وہ 2 چیزوں سے ہم پہنچ سکتے ہیں. سب سے پہلا عقل، تھرو ریزننگ، تھرو انٹلیکٹ، سوچ کے، تدبر کر کے، تفکر کر کے، سوچ کے، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کے، اس کے اوپر سوچ کے، علیحدے میں بیٹھ کر. فرسٹ چیز یہ ہے. سیکنڈ ہمارے پاس احساس ہے. حقیقت جو ہے اس کا ہم صرف احساس کر سکتے ہیں، حقیقت تک ہم صرف احساس کے تھرو پہنچ سکتے ہیں. احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس کہتے ہیں فیل کرنا، کسی چیز کو محسوس کرنا. آپ سب سے ایک میرا کوشچن ہے، کائنات کتنی بڑی ہے؟ سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ کائنات کا صرف 3 سے 4% ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، باقی کا 96-97% ایسا ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ایسا حصہ ہے 97 سے 96% آف دا ورلڈ، پوری یونیورس ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے باہر بھی کیا ہے. یہ 3% کے اندر ہی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنی دنیا کو ہی دیکھیں تو ہماری دنیا کے اندر ہی اوورآل اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنے سارے پلانٹ ہیں، ارتھ کے اندر اتنے منرلز ہیں. پھر اوورآل ہر شخص کا، ہر آرگینزم کا علیحدہ سٹرکچر ہے، فنکشن ہے، علیحدہ اس کی ورکنگ ہے. پھر ہمارے انزائمز ہی ہماری باڈی کے اندر اگر ہم دیکھ لیں کتنے انزائمز ہیں، کتنے ایکشنز ہیں ان کے. ایک فروٹ کے اندر ہم دیکھیں کتنے کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس ہیں. تو کیا انسان اپنی جتنی بھی ریزلٹس، جتنے بھی ایکسپیریمنٹس کر لے، ایون کہ ابھی بھی اتنی سپیشیز ہماری دنیا میں ہیں جو نیو آ رہی ہیں، جن کو ہم نیولی ایکسپلور کر رہے ہیں،
اتنی ساری چیزیں صرف ہماری اس ارتھ میں ہی موجود ہیں، اس زمین میں ہی موجود ہیں، اور انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف امپیریکلزم سے، صرف عقل سے، صرف ان 5 احساسات سے، مطلب کہ سننا، دیکھنا، چھونا، سونگھنا، ان سب سے حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت کا ادراک جو ہے وہ صرف 2 چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، عقل سے اور احساس سے۔ احساس سے محسوس کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں کون کون، مطلب ہر چیز کو محسوس کرنا، اس کے ایسنس کو محسوس کرنا، اس کی ریالٹی کو محسوس کرنا، اس کے اوورآل ورکنگ میکینزم کو محسوس کرنا، یہ آ جاتا ہے احساس میں۔ اور احساس والی کیفیت کے لیے ہی جو جتنے بھی صوفیہ اگر ہم دیکھیں، صوفیوں کی زندگی دیکھیں، ایون کہ اگر ہم صوفیوں کی زندگی نہ بھی دیکھیں، ہم اپنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ہرا جاتے تھے سولیٹیوڈ کے لیے، علیحدگی کے لیے۔ وہاں پر علیحدہ بیٹھ کے وہ سوچتے تھے، تفکر کرتے تھے، کائنات کے بارے میں سوچتے تھے۔ وہ اوورآل احساس اس کیفیت کو لے کر آتے تھے کہ وہ اس کائنات کو سمجھیں۔ پھر جا کر ان پر حق نازل ہوا، پھر جا کر ان پر وحی آئی، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی۔ اس سے پہلے وہ جاتے ہوتے تھے، غار ہرا جاتے ہوتے تھے۔ تو یہ 2 ہمارے پاس مین ٹولز ہیں، احساس اور عقل۔ ان دونوں کے ذریعے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان دونوں میں سے صرف ایک چیز کو نہیں اپنانا، ان دونوں میں سے دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ ہم نے عقل بھی لڑانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احساسات، فیلنگز کے تھرو بھی حقیقت تک پہنچنا ہے، ٹروتھ تک پہنچنا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں، وہ جس طرح ہمارے پاس سائنسدان ہیں، وہ عقل کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچتے ہیں، جیسے نیوٹن ہے، جیسے ڈفرینٹ اس نے لاز آف گریوٹی بنائے۔ اس نے کیا کیا؟ امپیریکل ریزلٹس کے تھرو، ایکسپیریمنٹس کے تھرو، عقل کے تھرو ان ساری چیزوں کو پروف کیا، اور اس نے ایک حقیقت اسٹیبلش کی کہ ارتھ میں گریوٹی موجود ہے۔ اس نے لاز آف موشن بنائے، اس نے لا آف نیچر بنائے پورے اوورآل، کہ نیچر میں، کائنات میں یہ فورس کیسے ورک کرتی ہے، یہ گریوٹی کیسے ورک کرتی ہے۔ اس نے کیلکولس بنایا۔ اس نے یہ سب کچھ کس طرح بنایا؟ عقل کا استعمال کرتے ہوئے۔ اور اسی کے اگر ہم برعکس دیکھیں، جو لوگ احساسات کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ فیلنگ کے تھرو، مسٹیسزم کے تھرو اس حقیقت تک پہنچتے ہیں، وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ اگر ہم دیکھیں علامہ اقبال کو اگر ہم پڑھ لیں، علامہ اقبال اپنی شاعری میں کیا فرماتا ہے؟ ان کا ایک شعر ہے جس کا آخری مصرع میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ذرہ ذرہ کائنات میں تڑپ رہا ہے۔ اب یہ ذرہ ذرہ کائنات میں تڑپ رہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے اپنے ویو سے کہ ذرہ ذرہ مضطرب ہے۔ اب اگر ہم اس کی کوانٹم لیول پر جا کر اس کو انٹرپریٹ کریں، تو ہر چیز جو ہے وہ وائبریٹ کر رہی ہے، وہ ایک کانسٹنٹ موشن میں ہے۔ یہاں پر وہ سٹرنگ تھیوری آ جاتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک موومنٹ کر رہی ہے، ویو لائک موومنٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ویو لائک موومنٹ، یہ پوری ذرے کی، ایٹم کی ایک کیفیت، یہ علامہ اقبال کو کیسے پتہ چلی؟ علامہ اقبال کو کیسے کوانٹم فزکس پتہ چلی؟ انہوں نے تو فلسفی پڑھی ہے نا، وہ تو جرمنی گئے تھے فلسفی پڑھنے۔ ان کو کیا پتہ کوانٹم فزکس کا، اور ان کو کیا پتہ کہ کائنات میں ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی مثال لے لیں، اور میٹا یونیورس کی مثال لے لیں، ملٹیپل یونیورسز کی مثال لے لیں، پیرالل یونیورس جس کو کہتے ہیں، کہ اس کائنات میں ایک یونیورس کے علاوہ بھی اور یونیورسز موجود ہیں۔ اس پر قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک اسٹیبلش کی چیز، اور پھر بعد میں جو سائنس ہے وہ اس نے اس کو فائنڈ کیا، اس نے اس کو دیکھا۔ تو مسٹیسزم کے تھرو بھی علم ملتا ہے،
اور بعد میں عقل جو ہے وہ خود اس علم کے پاس آ جاتا ہے. یہ مین چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ مسٹیسزم، وہ شاعری، جو لوگ کہتے ہیں نا صوفی لوگ ہیں، وہ ان پر بھی حقیقت نازل ہوتی تھی، مگر ان پر حقیقت کیسے نازل ہوتی تھی؟ ان پر حقیقت شاعری کے تھرو نازل ہوتی تھی، جس کو وہ اپنے کلام میں بیان کرتے تھے. اب اسی طرح ایک بڑا پیارا کلام ہے ایک شاعر کا، ان کا مجھے نیم نہیں یاد آ رہا. انہوں نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، معراج پر. بڑا مشہور کلام ہے یہ، جس میں وہ کہتے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوہ منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. اب وہ فرماتے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی. پہلے اس کا اگر ہم شعر کا وہ پڑھیں، مصرع پڑھیں، سر لا مکان سے طلب ہوئی. سر لا مکان کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جس کو جس کی کوئی صورت نہیں ہے، جس کا کوئی فارم نہیں ہے، جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، جس کی کوئی پراپر فارم نہیں ہے، جو فارم لیس ہے، جو ٹائم لیس ہے، جہاں پر ٹائم اثر نہیں کرتا، جہاں پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. یہ وہ جگہ ہے کائنات کی. وہاں سے طلب ہوئی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بلایا، سوہ منتہا وہ چلے نبی. تو وہاں سے کیا ہوا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے شعر لکھے، مگر وہاں سے کنسیپٹ انہوں نے کیا دیا؟ سر لا مکان کا انہوں نے کنسیپٹ دیا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹائم ایکٹ نہیں کرتا، جہاں پر کوئی پراپر فارم نہیں ہے، جہاں پر کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے. اور آج کی سائنس جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے، جو ہمارے پاس زیرو پوائنٹ ہوتا ہے بلیک ہول کا، اس کے اندر، کہ وہاں پر گریوٹی جو ہے وہ بہت ایکسٹریم ہوتی ہے. وہ ایک زیرو پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں پر کشش ثقل بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اینڈ وہاں پر نا فارم ہوتا ہے، ٹائم بالکل زیرو ہو جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹس جو تھے یہ صوفی لوگوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں پر بھی نازل ہوتے تھے، مگر ان کے اوپر کس طرح نزول ہوتا تھا؟ وہ مسٹیسزم کے تھرو نزول ہوتا تھا. تو اسلام نے کیا ہمیں بتایا؟ اسلام میں ہم نے دو طریقے پڑھے حقیقت کو پرکھنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے. وہ ہے عقل اور احساس. ان کے تھرو ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اور حقیقت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ آج کا ہم نے اتنا بڑا لیکچر حقیقت پر کیوں پڑھا ہے؟ اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سب سے بہترین ہے. اس کو میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں لیکچر کو، اس سارے لیکچر کو، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ سب سے علیم ہے، سب سے زیادہ حکیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے وہ ایبسولوٹ ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. وہ چیز ایبسولوٹ ہے. اگر دنیا کی تمام سائنسز اس کے خلاف کوئی بات کہتی ہیں تو وہ تمام سائنسز میں نقص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات میں نقص نہیں ہے. وہ اس امپیریکل ریزننگ پر ایک دھبا ہے. وہ حقیقت پہ کہہ لیں کہ حقیقت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ حقیقت کو جن لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے ان میں مسئلہ ہے. اور ہمارا ایز اے مسلم یہ کام ہے کہ ہم اس حقیقت کو ان تک صحیح طریقے سے پہنچائیں. اسی لیے ہم آگے جتنے بھی لیکچرز پڑھیں گے اس میں ہم حقیقت کی بات کریں گے، ٹروتھ کی بات کریں گے، اس اصل چیز کی بات کریں گے جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے. اینڈ اس کے تھرو پھر ہم آگے جتنے بھی ہماری ہربز ہیں، جتنے بھی ہماری چیزیں ہیں، ایون کہ جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، ایون کہ اذکار کی ہمارے پاس اتنے بینیفٹس ہیں سائیکولوجیکلی اور اوور آل اسپریچولی بھی. تو وہ یہ چیز سائنس جو ہے وہ پروو نہیں کرتی، مگر جو اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تعلیمات دیں، اور یہ حقیقت ہے. اور
اسی کے تھرو زندگی گزارنا کہہ لیں کہ ایک مسلمان کی مسلمان کے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے. یہ تھا ہمارے آج کے اس لیکچر میں، جس میں ہم نے حقیقت کے بارے میں پڑھا اینڈ اس کی ڈیفینیشنز اور اس کی کیا آگے ہم امپلیکیشنز پڑھیں گے. آج کے اس لیکچر میں آپ کا اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ ابھی ڈسکس کر سکتے ہیں. آج کا لیکچر ویسے تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا، کمپلیکس تھا، کیونکہ ہم نے ایک بہت ہی کور فلسفی کو پڑھا ہے، حقیقت کو پڑھا ہے. یہ حقیقت جب تک اسٹیبلش نہیں ہوگی، آگے ہم جتنی بھی چیزیں پڑھیں گی تو اس کا ہمارے پاس بار بار وہی ایک آتا رہے گا ذہن میں نا، کہ اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے. اس کے بارے میں سائنس کیونکہ امپیریکلزم پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ریزلٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے بارے میں ایز سچ اسٹیبلشڈ وہ موجود نہیں ہیں اسٹیبلشڈ. ایون کہ ابھی بھی جو چائنیز میڈیسن ہے، جو ڈفرینٹ ہربز ہیں، ان پر پراپر ریسرچز موجود نہیں ہیں. تو اسی لیے لوگ جو ہیں ان پر بلیو ہی نہیں کرتے، ان پر اس کو ایز اے سوڈو سائنس سمجھتے ہیں، یا اس کو بس الٹرنیٹیو میڈیسن میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ الٹرنیٹیو میڈیسن ہے. حالانکہ یہ حقیقی میڈیسن ہے، یہ اوریجنل میڈیسن یہی ہے. باڈی کو ٹریٹ کرنا ہی اوریجنل میڈیسن ہے، ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا اوریجنل میڈیسن نہیں ہے. جی بتائیں اگر کوئی کویشچن ہے آج کے لیکچر میں. آج کا لیکچر میں دوبارہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا، آپ دوبارہ سنیں اسے، دوبارہ اپنے کویشچنز ریز کریں، پوچھیں. کلاس میں موجود ہیں سب؟ چلیں ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا اپنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. موجود ہیں انشاءاللہ کل سارے ملتے ہیں آپ کے الحمدللہ. ساتھ نیکسٹ لیکچر میں. جی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اللہ منٹ. تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت معلوماتی لیکچر تھا آپ کا. چلیں ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا اپنا، جزاک اللہ خیر. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت اللہ شکریہ. حافظ.